السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم جناب حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہم حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب دام ظلہم العالی، حضرت مفتی حفظ الرحمان صاحب جید مجدہم، اور جامعہ کی اساتذہ حضرات اور طلباء جامعہ اور فارغات جامعہ، ابھی آپ نے حضرت مفتی محمد ذاکر صاحب دامت برکاتہم سے ایک بہت قیمتی خطاب سنا. حقیقت یہ ہے کہ اگر آب زر سے لکھا جائے تو کم ہے. یہ صرف طالبات کے لیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑا قیمتی بیان ہم نے سنا ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. اور جہاں اکابر کا، اپنے بزرگوں کا ذکر آتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو ایک ہمہ گیر بیان تقریباً تمام پہلو سے اس کو لیا گیا. اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان باتوں پر پورا اتریں. میں تو صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا، اور وہ بھی ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک سلسلے میں، کیونکہ ہمہ گیر بیان آپ نے سن لیا ہے، اس لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ آ گئی ہے بیان میں ضمناً، میں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. مبارک جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے، اس مبارک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زبان کی حفاظت کے لیے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں اور برے القاب سے کسی کو نہ پکاریں. اگرچہ بظاہر وہ سب کے سامنے ہے، مثلا کوئی ایک پیر سے معذور ہے اس کو لنگڑا کہہ کے پکارنا، کوئی پستہ قد ہے تو اس کو ٹھنگنا کہہ کے پکارنا، ایک آنکھ کسی کی نہیں ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو جو ہے دوسرے انداز سے پکارنا. یعنی جو مجبوریاں انسان خود اپنے اختیار سے نہیں ہیں، من جانب اللہ ہیں، ان کو اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت میں، اس کی پیدائش میں ہم کمی نکال رہے ہیں. اس میں ایمان کی خیر منائی جائے. اور پھر اس آیت مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ خاص طور سے عورتوں کو بھی ذکر فرمایا. مرد بھی پرہیز کریں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے، عورت بھی پرہیز کریں. برے القاب سے مرد بھی پرہیز کریں، عورت بھی پرہیز کریں. یہ تو مبارک آیت کا ایک خلاصہ ہے. حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر کوئی بات کہنی ہے تو اچھی اور نیک بات کہے، ورنہ خاموش رہے. زبان یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم اگر زبان کی حفاظت کریں تو یہ زبان ہمیں دنیا آخرت کی عزت دلا سکتی ہے، اور اگر زبان کو صحیح استعمال نہ کریں تو دنیا آخرت میں یہ زبان ذلیل کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہم سب کو پیدا فرمایا، اور اپنی حکمت بالغہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی،
اللہ نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کانوں کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھوں کی نعمت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں پیروں کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کے عطا فرمانے کے بعد ان کی ذمہ داری سونپی ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور ان سب میں زیادہ خطرناک زبان ہے۔ عام طور سے ہم نے مشائخ سے، علماء سے یہ بات سنی ہے، سنتے رہتے ہیں کہ انسان کی نظر جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ غیر محرم پر نظر پڑ جائے، اور جگہ نظر پڑ جائے، ساری کی کرائی محنت بیکار ہو جاتی ہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ زبان کی بے احتیاطی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ نظر تو چلو کسی بالغ عورت پر ڈالے گا، لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے جس میں چھوٹوں کی بھی ذمہ داری ہے اور بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور زبان جو ہے آدمی تنہائی میں بھی ذمہ دار ہے اور مجمع میں بھی ذمہ دار ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہمیں بڑی قیمتی چیزیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں جا رہا ہوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ زبان پر کیسا ظلم کر رہے ہیں آپ، اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ فرمایا، ارے یہ زبان جو ہے بڑی خطرناک ہے، یہ آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے، اس سے کبھی جھوٹ نکلتا ہے، کبھی غیبتیں نکلتی ہیں، خدا کی نافرمانی اس کے ذریعے ہوتی ہے، میں اس لیے مروڑ رہا ہوں، اس سے کہہ رہا ہوں کہ تو سیدھی ہو جا۔ حالانکہ اس ظاہری چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں تک بات پہنچ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ زبان کی نگرانی بہت ضروری ہے، اس لیے وہ اپنا یہ عمل کر رہے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو انہوں نے دکھا دیا، بتا دیا کہ زبان کتنی خطرناک ہے، اگر صحیح نہ چلے تو بڑی خطرناک ہے۔ یہ زبانی تو ہے جس سے آدمی کفر کر کے ہمیشہ کی دوزخ کما لیتا ہے، یہ زبانی تو ہے جس سے کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر ہمیشہ کی اللہ کی رضا اور جنت کما لیتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جن میں سے ایک چیز زبان ہے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک شرمگاہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی ذمہ داری تم دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت تم دے دو، میں جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ اور دیکھیے عجیب بات ہے، اور جو اعضاء ہیں ان کے لیے جو بند ہونے والے ہیں ایک پردہ ہے، زبان کے لیے دو پردے لگائے گئے ہیں۔ مثلا آنکھ ہم بند کرتے ہیں، ایک پردے سے بند ہو جاتی ہے، زبان کے لیے دو پردے ہیں، ایک دانت ہے پھر ہونٹ ہے۔ اسی طریقے سے شرمگاہ کے چھپانے کے لیے عام طور سے دو کپڑے استعمال کرتے ہیں لوگ، ایک تو لنگی پاجامہ ہے، ایک اندر اس کے اندر بھی کپڑا ہوتا ہے، ایک خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے کھل گیا تو دوسرے سے پردہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی، جو انسان، مرد ہو یا عورت، دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا اور ان کا غلط استعمال نہیں کروں گا تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، وہ زبان اور شرمگاہ ہے۔ اور پھر احادیث میں دوسرا واقعات ہیں۔ ایک عورت کے بارے میں لوگوں نے پوچھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ عورت وہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزہ رکھتی ہے، بہت دیندار ہے اور بہت عبادت کرتی ہے، لیکن وہ جو ہے اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی ہے جہنم میں جائے گی، زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ بہت زیادہ عبادت نہیں کرتی ہے، وہ تو چھوٹا موٹا صدقہ کرتی رہتی ہے اور بہت سیدھی سادھی فرائض واجبات ادا کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو اس لیے زبان بڑی قیمتی چیز ہے۔ میں خاص طور پر اس موضوع پر اس لیے بول رہا ہوں، ابھی ہماری بہت سی بچیاں فارغ ہو کے جا رہی ہیں، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ کی سند کو ہر آدمی نہیں دیکھے گا، نہ کوئی بخاری پڑھوا کر دیکھے گا، نہ کوئی اور دوسری امتحانات دے گا، آپ کی زبان کا امتحان ہر جگہ ہوگا۔ آپ جہاں بیٹھیں گی، جہاں اٹھیں گی، اپنے گھر رہیں گی، سسرال میں جائیں گی، جہاں بھی جائیں گی، آپ کی زبان دیکھیں گے، سب زبان کیسی ہے، زبان کے اندر مٹھاس ہے،
زبان کے اندر سچائی ہے، زبان کے اندر ادب ہے اور اس سے اچھے الفاظ نکل رہے ہیں تو لوگ قدر کریں گے. آپ کی زبان سے گالیاں نکلیں گی، آپ کی زبان سے غیبتیں نکلے گی، آپ جو ہے زبان کی تیز ہوں گے اور جی چاہے جسے کچھ بھی بول دیں گے تو یہ زبان ہی آپ کی قدر ختم کر سکتی ہے. اس لیے یہاں سے نکلنے والی فارغات خاص طور پر اور عام طور پر جتنے بھی ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم اپنی زبان کی نگرانی کریں. عام لوگ چاہے مردوں میں سے ہوں، عام عورتیں وہ سامنے سے جب آتی ہیں، جب ملاقات کرتے ہیں تو وہ بخاری کو نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کی جو ہے مشکات کو نہیں دیکھیں گے، وہ آپ کی مسلم شریف کو نہیں دیکھیں گے، شرع عقائد کو نہیں دیکھیں گے، وہ تو آپ کی بولی کو دیکھیں گے. اس کی بولی کیسی ہے؟ اگر کوئی آیا کہ بھئی یہ تو بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، آنے کے بعد مفتی صاحب نے آتے ہی ڈانٹ دیا ان کو کہ وہاں بیٹھو، وہاں مت بیٹھو، یہ کرو ویسا مت کرو. یا کوئی جامعہ سے فارغ ہو کے بچی گئی اور اس سے ملنے چند عورت آئی، اس نے ان کو دو چار باتیں سنا دی تو وہ سلام کر کے چلی جائیں گی، پھر آئندہ کبھی ملنے نہیں آئیں گی. تو اس لیے اپنا فیض پہنچانا ہے تو ہمیں اپنی زبان کے اندر مٹھاس رکھنا ہوگا. دیکھو ابھی بچیوں نے بخاری شریف پڑھی، اپنے استادوں کا اثر ہم نے سنا ہے کہ طلبہ میں آتا ہے تو اس کو پھر آزمایا جائے گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے استاد ہیں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ایسی کہی ہے، جب بھی میں اس کو سوچتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بخاری شریف لکھ کر انہوں نے کمال کر دیا، یہ چیز بھی بخاری سے کم نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا اور لکھا ہے کہ اگر مجھے خدا کے سامنے کھڑا ہو کر یہ پوچھا جائے مجھ سے کہ تم نے کسی کی غیبت کی ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ میرا دامن پاک ملے گا. پوری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی، پوری زندگی کسی کی برائی نہیں کی، کیا ان لوگوں کو تکلیف نہیں آئی تھی؟ کیا ان لوگوں کو ستایا نہیں گیا تھا؟ کیا ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا گیا تھا؟ حضرت کے ساتھ کیسے کیسے مظالم پیش آئے تھے آخر میں. لیکن فرمایا پوری زندگی میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا ہو کر مجھ سے سوال کرے گا تو انشاءاللہ میرا دامن پاک ملے گا. ارے اس کا کچھ اثر تو ہمارے اندر آنا چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مستورات بڑی عبادت گزار ہیں، نماز بھی پڑھ رہی ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں، تلاوت بھی کر رہی ہیں اور تعلیم بھی کر رہی ہیں، سارے کام بہت اچھا کر رہی ہیں، لیکن جو ہی سلام پھیرا اور کوئی عورت دوسری آ گئی فوراً تیری میری شروع، جتنا ثواب تھا سب ختم. تو یہ عادت جب تک ہم میں سے نہیں چھٹے گی ہم قیمتی نہیں بن سکتے. ابھی حضرت جی مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر تذکرہ آیا. میں بھی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے والد صاحب جو ہے جماعت میں تشریف لے جاتے تھے میرے بچپن میں، جب میری عمر 8 سال رہی، 8 9 10 سال، تو میں والد صاحب کے ساتھ جماعت میں جاتا تو حضرت جی مولانا انعام صاحب مجھ کو نظام الدین میں روک لیتے اور فرماتے بھائی یہ تو میرے پاس رہے گا. میں 3 سال تک اور یا 4 سال تک حضرت جی خدمت میں رہا ہوں رمضان میں، اور جب واپسی کی ملاقات کے لیے حضرت جی کو جگانا ہوتا تو 11 بجے میں ہی جگاتا تھا. حضرت جی کی گھر والی آپ ذاکرہ مجھے عیدی بھی دیتی تھی، تو مخصوص کام حضرت جی کے پان وغیرہ میں حضرت جی کو دیتا تھا. پورا رمضان حضرت جی کے پاس رہتا تھا میں. ایک دن حضرت جی کے پاس کوئی آدمی آیا اور آنے کے بعد میں اس نے حضرت جی سے کسی کوئی شکایت کی، یعنی کوئی برائی کی، تو حضرت جی نے فرمایا کیا عجیب بات ہے. حضرت جی نے فرمایا کہ اے میروں کو میرا رہنے دو، جو ہمارا ہے ان کو ہمارا رہنے دو، آپ کاٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کمی تو ہر انسان میں ہوتی ہے، میرے کو میرا رہنے دو. اگر ہمارے سامنے کوئی ہماری استاد کی برائی کر رہا ہے یا ہمارے مشائخ کی برائی کر رہا ہے، ہمارے ناظم جامعہ کی برائی کر رہا ہے، کسی اور کی برائی کر رہا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح روک دیں تو ہماری اصلاح ہو جائے گی، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی. کم از کم اس میں دلچسپی نہ لیں. خیر خلاصہ یہ ہے جہاں ہم یہاں سے بہت ساری چیزیں لے کر جا رہے ہیں وہاں یہ طے کر کے جائیں ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے. آج یہ بات مشہور ہے، عام لوگوں میں یہ بات ہے کہ عالمہ جو ہوتی ہیں ان کی زبان بہت چلتی ہے. آپ کی زبان درازی کے لیے نہیں چلنی چاہیے، آپ کی زبان چلنی چاہیے قرآن میں، حدیث میں، تعلیم میں، نصائح میں، ذکر میں، تلاوت میں. اور آپ کی زبان اگر زبان درازی میں چل گئی تو آپ سے بڑا کوئی زبان دراز ہو بھی نہیں سکتا. اس لیے یہ پلہ گینٹ لگا لیں یہاں سے، یہ بالکل نصیحت کو یاد رکھے جائیں. ہم نے اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے. اگر آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ آپ پوری دنیا میں جی چاہے جہاں چلی جائیں
آپ انشاءاللہ ہر جگہ کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔